اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا داعی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد، رب العالمین کی تعریف و توصیف کے بعد، حضور نبی مکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے عیوب، مالک اکابر امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، سرخیل زہر جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، تقوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما توا، صاحب علم نشرہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، میں پروگرام طلوع نور کی وسادت سے تمام عالم انسانیت کو بالعموم اور مسلمانان جہاں کو بالخصوص جلوہ نور آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، یہ تو ہماری کم ظرفی ہے، یہ تو ہماری مجبوریاں ہیں، یہ تو ہماری کم وسعتیں ہیں کہ ہم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے، ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے ہم دن تلاش کرتے ہیں، ہم ساعت ڈھونڈتے ہیں، ہم ماہ و سال کے محتاج رہتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کے لیے نہ تو کسی ماہ و سال کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی ساعت کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی مہینے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی دن کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ ذکر، یہ تو روح کے لیے غذا ہے، اس سے تو ایمان تقویت پاتا ہے، قوت پاتا ہے۔ ناظرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ یہ تو تب بھی تھا جب یہ ماہ و سال نہیں بنے تھے، جب آفتاب کی گردش موجود نہیں تھی، جب نہ ہی آدم اور نہ ہی آدمیت کا وجود تھا، لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ تب بھی موجود تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک مشہور تصنیف مدارج النبوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث مبارک ارشاد فرماتے ہیں، تحریر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، ارے میں تو تب بھی رسول تھا، میں تو تب بھی نبی تھا جب حضرت آدم، جب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام خاک اور آب کے درمیان ہی تھے۔ یعنی حضور کا تذکرہ تو اتنا پرانا ہے، جب نہ ابو البشر حضرت آدم تھے
اور نہ آدمیت کا وجود تھا۔ ناظرین محترم، اسی بات کو مولائے کائنات فخر موجودات حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کا عنوان ہے خلقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ خطبہ نہج الاسرار کا بالکل پہلا اور ابتدائی خطبہ ہے۔ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ تبارک و تعالی خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل ان خلق السماوات والارض وقبل ان خلق عرش والکرسی وقبل ان خلق لوح والقلم وقبل ان خلق جنت والنار وقبل ان خلق آدم ونوح وقبل ان خلق ابراہیم واسحاق ویعقوب وقبل ان خلق كل انبیائه وقبل ان خلق جميع الاشیاء الارض السماوات خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعلها في 12 حجاب الى 12,000 سنة اولهم حجاب القدرة والحجاب العظمة والحجاب المنعة والحجاب الرفعة والحجاب السعادة والحجاب القرامة والحجاب المنزلة والحجاب الهداية والحجاب النبوة والحجاب الرفعة والحجاب الحيبة وحجاب الشفاعة۔ ناظرین محترم، حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام اس فصیح و بڑی خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور کی تعریف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی، بے شک رب العالمین نے خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا کیا قبل ان خلق السماوات والارض، اس سے پہلے کہ ابھی آسمان اور زمین کو پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ وقبل ان خلق عرش والکرسی، اس سے پہلے کہ ابھی نہ عرش پیدا کیا گیا تھا اور نہ کرسی پیدا کی گئی تھی۔ وقبل ان خلق لوح والقلم، ارے یہ نور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تب بھی تھا جب نہ لوح محفوظ پیدا کیا گیا تھا اور نہ قلم پیدا کیا گیا تھا۔ وقبل ان خلق جنت و جہنم، ارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تو تب بھی موجود تھا جب اللہ نے نہ جنت کو پیدا کیا تھا، خلق کیا تھا، اور نہ ہی جہنم یعنی نار کو پیدا کیا تھا۔ وقبل ان خلق آدم ونوح وقبل ان خلق ابراہیم واسحاق ویعقوب وقبل ان خلق كل انبیاء والمرسلین، علیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تو تب بھی موجود تھا جب نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اس وقت بھی موجود تھا جب اللہ نے نہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، نہ حضرت نوح، نہ حضرت ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہم الصلاۃ والسلام۔ اتنا ہی نہیں، کل انبیاء والمرسلین، کسی بھی نبی کو پیدا نہیں کیا گیا تھا، خلق نہیں کیا گیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تب بھی موجود تھا۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دانا یسبل ختم الرسل مولا یکل جس نے، وہ دانا یسبل ختم الرسل مولا یکل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان اور رفعت اور بلندی، اس کو بیان کرنا یہ ہم جیسے کم ظرف انسان کی تو بات ہی نہیں ہے، جن کا تذکرہ تب ہو جب آدم اور آدمیت کا وجود ہی موجود نہ ہو، تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرہ کرنے کا حق بیان کر سکیں، حق ادا کر سکیں۔ اور جب میلاد کے موقع پر
جب دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا وہ موقع آیا تو رب العالمین نے تمام عالم انسانیت پہ نظر رحمت دوڑائی، نظر کی، اور ان میں سے قوم عرب کو منتخب کیا۔ اس کے بعد قوم عرب میں سے مضر کی نسل کو منتخب کیا، اور مضر کی نسل میں سے جب کانٹ چھانٹ کرنے کے بعد، جب نگاہ کرنے کے بعد، جب آزمانے کے بعد، اس میں پھر قریش کی نسل کو منتخب کیا گیا، اور قریش کو آزمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور کے لیے بنو ہاشم کا انتخاب کیا گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا اعربکم، اے لوگو میں تو تم میں مکمل عرب ہوں، انا من القریش، میری حسب و نسب تو قریش ہے، ولسانی، اور میری زبان لسانی بنو سعد، وہ تو بنو سعد کی زبان ہے۔ بنو سعد کی زبان کیوں کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حلیم سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں تھی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، ظاہر ہے چونکہ ابتدا میں بنو سعد میں رہے اور وہاں کی زبان پہ فخر کرتے ہوئے کہا میری زبان بنو سعد کی زبان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو قوم عرب، جن کو اپنی زبان پر بہت تکبر تھا، بہت ناز تھا اپنی زبان پر، قوم عرب اپنی زبان پہ اتنا فخر کرتے تھے کہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باقی ساری دنیا کو عجم کہتے تھے۔ یعنی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں، ہم بولنے والے ہیں، ہم گفتگو کرنے والے ہیں، اور جو باقی پوری دنیا ہے یہ تو عجم ہے، یہ تو گونگے ہیں، انہیں تو بات کرنے نہیں آتی۔ اتنا فخر تھا اپنی زبان پر۔ اور عرب میں بڑے تو شاعر تھے، عورتیں بھی شاعرہ تھیں، ان کے بچے بھی شاعر ہوا کرتے تھے، بلکہ اگر ہم تاریخ سے پوچھیں تو عرب اپنے آپ کو ایسے پیش کرتے تھے، اپنا تعارف پیش کرتے تھے اور فرماتے تھے هو العرب من یتخذ لسانا وسیف، علیہ عرب تو اسے کہتے ہیں جو زبان کا دنی ہو، جس کو فصاحت و بلاغت آتی ہو، جسے علم الکلام اور شاعری آتی ہو، اور والسیف ہی، اور جس کو بہادری آتی ہو۔ قوم عرب کو اپنی زبان پر اتنا فخر تھا اور اتنا فصیح اور بلیغ زبان وہ رکھتے تھے۔ اس بات کے لیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو، آپ نوٹ کر سکیں کہ قوم عرب کس قدر فصیح اور بلیغ زبان رکھتے تھے۔ عرب میں ایک سوداگر گزرے ہیں، ایک تاجر تھے، اور اس تاجر کا نام تھا محلحل۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ ایک دن یہ تاجر اپنے 2 غلاموں کے ہمراہ تجارت کی غرض سے کہیں سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے، اور جب ایک جنگل سے، ایک بیابان سے اس تاجر محلحل کا گزر ہوا تو ان کے ہمراہ جو 2 غلام تھے ان کی نیت میں کھوٹ آ گیا، ان کی نیت فضل گئی، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، اور 2 غلاموں نے چاہا کہ کیوں نہ ایک کام کیا جائے کہ ہم اپنے مالک کو محلحل کو قتل کر دیتے ہیں، اور اس کا سارا مال و متاع، اس کی ساری دولت اور جو بھی خرید و فروخت کا سامان ہے اس کو ہم لے جاتے ہیں، اور ان کے گھر والوں کو بول دیتے ہیں کہ ہم جنگل سے گزر کر رہے تھے اور ایک خونخوار جانور نے قافلے پہ حملہ کر دیا اور محلحل کو کھا لیا۔ اور اسی منصوبے کے تحت وہ ننگی تلواریں لے کر محلحل کے پاس آ گئے، اور جب محلحل نے جانچ لیا، سمجھ گئے کہ اب تو یہ غلام مجھے قتل کرنے کے بغیر نہیں چھوڑیں گے، تو محلحل نے کہا کہ دیکھو تم تو مجھے قتل کرو گے، مجھے پتا ہے، میں سمجھ گیا ہوں، لیکن ایک کام کرنا، میں 2 اشعار آپ کو بولتا ہوں، 2 شعر بولتا ہوں، ان 2 شعروں کو جا کر میرے گھر والوں کو بول دو، بس تم مجھے قتل کر سکتے ہو، لیکن میرے بدلے میں یہ چھوٹا سا کام ہے کہ 2 اشعار میں بولوں گا، اور میرے گھر میں جو میری بیٹی ہے اس کو وہ 2 اشعار جا کے سنا دینا۔
تو ان دو غلاموں نے، چونکہ غلام بھی عرب سے تعلق رکھتے تھے، عربی زبان جانتے تھے، اور ان دو غلاموں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پہلے ہم دیکھیں گے کہ وہ شعر کہیں یہ واضح تو نہیں کرتا کہ ہم نے تمہارا قتل کیا ہے۔ تو محلحل نے کہا نہیں، سن لو، اور محلحل نے دو اشعار بولے۔ وہ اشعار کچھ اس طرح سے تھے: من مبلغ عنی فانی محلحلا للہ درکما ودر ابیکما۔ اس کا مطلب، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ اے میرے گھر والو، اے میرے اہل خانہ، من مبلغ عنی فانی محلحلا، آپ تک یہ خبر کون پہنچائے گا کہ میں محلحل، للہ درکما ودر ابیکما، اب تمہارا بھی اللہ نگہبان ہے اور میرا بھی اللہ نگہبان ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دو اشعار تو ان دو غلاموں کے گناہ کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ان دو اشعاروں سے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ انہی غلاموں نے محلحل کو قتل کیا ہے۔ تو ان دو غلاموں نے محلحل کے قتل کے بعد، محلحل کی پوری دولت، مال و متاع لوٹنے کے بعد ان کے گھر والوں کے پاس چلے گئے، اہل خانہ کے پاس چلے گئے، اور وہی جو انہوں نے منصوبہ بنا رکھا تھا کہ ہم کیا خبر دیں گے اہل خانہ کو، جا کر کہہ دیا کہ کسی خونخوار جانور نے قافلے پہ حملہ کر دیا اور ہمارے آغا سردار محلحل کو قتل کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اور بعد میں انہوں نے کہا کہ محلحل نے یہ دو اشعار کہے مرنے سے پہلے، اور کہا کہ ہماری بیٹی کو جا کے سنا دینا، اور پھر وہ دو اشعار جو تھے وہ بول دیے۔ تو دو اشعار سننے کے بعد ان کی بیٹی نے کہا کہ فوراً ان دو غلاموں کو پکڑ لو، گرفتار کر لو، کہ انہوں نے ہی میرے بابا محلحل کا قتل کیا تھا۔ اور جب قاضی تشریف لائے اور کہا کہ تم کیسے یہ دعویٰ کر سکتی ہو کہ انہی دو غلاموں نے آپ کے بابا کو قتل کیا، تو اس بیٹی نے جواب دیا۔ ناظرین اندازہ کیجئے کہ قوم عرب کس قدر فصیح اور بڑی قوم تھی، کس قدر ان کو اپنی زبان پہ عبور تھا، اپنی فصاحت پہ عبور تھا۔ تو اس بیٹی نے جواب دیا کہ قاضی صاحب، میرا جو بابا ہے وہ تو محمل اشعار کرنے کا عادی نہیں تھا، یعنی میری بابا محمل، بے معنی، بے مطلب اشعار نہیں کہتے تھے۔ حقیقت میں میرے بابا محلحل نے پوری ربائی کہی ہے، اور دو اشعار کو پنہا رکھا، ظاہر نہیں کیا، چھپا کر رکھا، اور پوری ربائی اس طرح ہونی چاہیے: من مبلغ عنی فانی محلحلا اضحى قتیل بارض مجندلا للہ درکما ودر ابیکما لا یذحب الاغلام حتی یقتلا۔ اب اس ربائی سے یہ واضح ہو جاتا تھا کہ غلاموں نے ہی محلحل کو قتل کیا اور پھر انہیں پکڑ لیا گیا۔ اب اندازہ کیجئے یہ قوم عرب کس قدر فصیح اور بڑی قوم تھی، کس قدر اپنی زبان پہ عبور تھا انہیں۔ اور جو عربی لٹریچر کا بڑا خاص وہ لٹریچر میں سبع معلقات پڑھائے جاتے ہیں۔ سبع معلقات یعنی وہ 7 قصیدے جو سال کے آخر میں سب سے بہترین قصیدہ ہوا کرتا تھا، اسے خانہ خدا، خانہ کعبہ کی دیواروں سے ٹانگ لیا جاتا تھا، لٹکایا جاتا تھا، پھر جو بھی شعراء تھے اس کے اوپر سجدہ کر لیا کرتے تھے، سجدے میں رکھ دیتے۔ وہ 7 قصیدے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے وقت، وہ 7 قصیدے ایسے تھے، جن میں سے پہلا قصیدہ تھا امر القیس کا قصیدہ۔ امر القیس کا قصیدہ بہت مشہور قصیدہ ہے، عربی لٹریچر کا بہت مشہور قصیدہ، جس کا پہلا شعر یوں تھا کہ قفا نبک من ذکر حبیب ومنزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی ترى بحر الأعرام في أرصاتها وقيانها كأنها حب فلفلی۔ اور یہ 7 قصیدے بڑے مشہور قصیدے تھے عربی زبان کے، اور اس قوم کے فصیح اور بلیغ قوم، عرب کی فصاحت اور بلاغت کو جاننے والے لوگوں میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اور قرآن مجید نے دعویٰ کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے قوم عرب،
اگر تم یہ سمجھتے ہو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ یہ قرآن جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اس کا اپنا کلام ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تو اس جیسی ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ ان فصیح اور بلیغ لوگوں کو یہ چیلنج کیا گیا کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ حضور نے گڑھ لیا ہے، نعوذ باللہ خود سے بنا لیا ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، اور لے کر آؤ ایسی ایک سورت کو، ایسی ایک آیت کو لے کر آؤ۔ قوم عرب قرآن مجید کے مثل تو کوئی چیز نہ لا سکے، لیکن ہاں جب یہ چیلنج ہوا قرآن کی طرف سے تو سارے جو شعراء تھے عرب کے وہ مل گئے، جمع ہو گئے، شباب و کباب کا اہتمام کیا گیا تاکہ دل میں ولولے پیدا ہو جائیں۔ اور جو عرب کے لیے عجیب و غریب جانور تھا وہ ہاتھی تھا، تو ہاتھی پر انہوں نے ایک سورہ تیار کی جس کے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے: الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل دمبہ قلیل وخرطومہ طویل۔ الفیل، ارے ہاتھی، اور کیا ہاتھی، وما ادراک ملفیل، تم کیا ادراک کر سکتے ہو کہ ہاتھی کیا ہے، الدمبہ قلیل، ارے ہاتھی تو وہ جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے، وہ خرطومہ طویل، ارے ہاتھی تو وہ جس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے۔ اور پھر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور کہا دیکھیے ہم نے بنا کر لے آئی۔ تو اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ قاریہ نازل ہوئی، القاریۃ مالقاریہ وما ادراک مالقاریہ۔ اور وہ جو شاعر اپنی وہ ٹوٹی پھوٹی الفاظ لے کر آئے تھے وہ شرمندہ ہو گئے، خجل ہو گئے۔ انہی سب معلقات کے ایک شاعر ہیں جو بعد میں ایمان لائے، حضرت لبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک دفعہ گزر رہے تھے مدینے کی ایک گلی سے، اور وہاں پر ایک دیوار پر انہیں مکتوب پایا، انا